آج ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر میں نے دعوت دی ہے بیرسٹر جگنو کو، اور ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یہ جو اس وقت ہمارے سامنے سیناریو ہے. وی ہیو بن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فار اے وائل. آپ نے پیش رفت بھی دیکھی کہ گورنر صاحب بھی آمنہ عارف کے گھر پہنچے، ان سے تعزیت کی، لواحقین سے یہ ایک دفعہ ان کو یقین دہانی کرائی کہ یہ معاملہ حل ہوگا. لیکن اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں جو مختلف انداز میں سیناریوز کو فیس کرتی ہیں. سوری، ہم پہلے والا کیس تو ہم نے اس پہ بات کر لی، لیکن اس وقت جو ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے نمبر آف سیکشول اسالٹ کیسز جو پاکستان میں، انڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر مومیتا کا کیس فالو کر رہا ہے، یہ ایک دفعہ پھر روح کو دہلا دینے والا واقعہ ہے جو ویسٹ بنگال میں ہوا. اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو سسٹمک اس میں فلاز ہیں اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر مومیتا کو سیکشول اسالٹ کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد وہ ان کو جان سے مارا گیا. ان کی رپورٹس بہت ہی زیادہ چلنگ ڈیٹیلز لے کے آتی ہیں. ایک اریسٹ بھی اس حوالے سے ہوئی ہے کسی سیوک سرونٹ کی جو پولیس آفیسرز کو جو ہسپتال سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس میں ہیلپ کرتے تھے. لیکن اس کے اوپر بہت ساری بات چیت کی جا رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ چیزوں کو ہمیشہ کمپلیکیٹ کرتا ہے. خاص طور پہ RG کر جو یونیورسٹی ہے، جو میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس کے پرنسپل کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ بہت ڈیلے کے ساتھ اور پلس اس واقعے کو دبانے کی تمام تر کوششیں کی گئی. کہا گیا پہلے کہ یہ واقعہ خودکشی کا واقعہ ہے، خاتون نے خودکشی کمٹ کر لی ہے. پھر اس کے بعد ان کو مینٹلی انسٹیبل بتایا گیا. پھر اس کے بعد جو ان کے لواحقین ہیں ان کو ڈیڈ باڈی کی رسائی نہیں دی جا رہی تھی. سو اے لاٹ آف تھنگز وینٹ رانگ. CCTV فوٹیج اس جگہ کی موجود نہیں ہے. تو سیف پلیسز فار ویمن از اے کی کنسرن، اسپیشلی اگر آپ چاہتے ہیں جیسے پاکستان جیسا ملک ہے جہاں پہ 48% آبادی خواتین پر مشتمل ہے. اگر ورک پلیس کی سیکیورٹی نہیں ہوگی خاص طور پہ اس طرح کے معاملات کو لے کر، تو کیا پھر بچیاں اور خواتین آگے ایک پروفیشنل ایمبیشن کا خواب بھی دیکھ سکتی ہیں یا نہیں. سو لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ کیسز میں بڑھاوا کیوں آ رہا ہے. کئی جب میں لیگل فرٹرنیٹی سے لوگوں سے بات کرتی ہوں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیسز رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں. جی جگنو، ہمارے ساتھ موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ. کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو سیکشول اسالٹ کے کیسز ہیں اس میں اتنی بڑی تعداد میں، اینڈ دے سیم ٹو بی مور چلنگ ایچ ٹائم، اس کی وجہ آپ کے نظر میں کیا ہے؟ ایکچولی انٹرسٹنگلی انف میری یہ کانورسیشن کسی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ اب جب ظاہر ہے اب تھوڑی سی رپورٹ ہونا زیادہ شروع ہوئی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ سارے کیسز ہو رہے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان میں. ابھی بھی بہت زیادہ ریپ اور سیکشل اسالٹ کے کیسز ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. بٹ یہ جو وائلنس دکھنے میں آ رہا ہے زیادہ، چاہے وہ انڈیا میں ریپس ہوں یا پاکستان میں ریپس ہوں، یہاں بھی چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہے. اور جس طرح کی آپ نے بہت صحیح وجہ فرمایا کہ یہ بہت چلنگ ان کی ڈیٹیلز آئیں، اور جو ان کا دہلی میں گینگ ریپ ہوا تھا 2012 میں، اور اس کے بعد بھی کچھ ریپس ہوئے ہیں، تو وہ کافی وائلنٹ ہیں. اٹس جسٹ ناٹ دا ریپ دیٹ از دا پرابلم اوور ہیئر، بٹ ہاؤ دے آر کمیٹڈ از آلسو اندر پرابلم. اس کے ایکچولی کافی سارے پہلو ہیں. ظاہر ہے یہ ایک سوسائٹی سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کس قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کیا وہ پیٹریارکل ہے نہیں ہے، جو وکٹمز ہیں ان کے لیے ایز یا ایکسیس آف جسٹس کیسا ہے یا کتنی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرپیٹریٹرز اور جو اکیوزڈ ہے یا جو کنوکٹ بھی ہوتے ہیں اس کا آگے رزلٹ کیا ہے. ڈیتھ پینلٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں. بٹ کیا ڈیتھ پینلٹی جو ہے یا کسی کو جو ٹانگ دینا یا کنوکٹ بھی کر دینا اور اس کی بہت ایک اسٹرانگ سے اسٹرانگ جو ہے سزا دینا، is it really addressing the issue? It isn't. And I think this points towards certainty of conviction, lack of certainty of conviction. جگنو، ایک چیز میں یہاں پہ ضرور ریز کرنا چاہوں گی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، اور میں جاننا چاہوں گی کہ اس میں لا کیا کہتا ہے. مثال کے طور پہ جو میں نے شروعات میں بھی بات کی کہ جو پرنسپل ہیں اس ٹیچنگ ہاسپٹل کے، ایسا لگتا تھا ان کا رویہ پتہ نہیں یہ دانستہ طور پہ تھا یا نادانستہ طور پہ تھا. there was an attempt to cover it up.
جیسے کہ کہا گیا کہ وہ مینٹلی انسٹیبل ہیں, سوسائڈل تھیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سی سی ٹی وی فوٹیج مسنگ ہے. پھر توڑ پھوڑ ہوئی وہاں پہ, پولیٹیکلی اورینٹیڈ ایک توڑ پھوڑ ہوئی, تو سارا جو ایویڈنس تھا وہ خراب ہو گیا وہاں پہ. مجھے یہ بتائیے کہ جو ایسے کور اپ میں لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کی ساکھ ہو, انسٹیٹیوشن کی ساکھ, یا پولیٹیکل امپلیکیشنز کی وجہ سے چیزوں کو دبانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں, خاص طور پہ ریپ کے معاملات میں, کیا ان کو بھی لا آڑے ہاتھوں لیتا ہے؟ ان کے لیے بھی کوئی سزا ہے؟ ان کے لیے ابھی تو انڈین لا کا تو میں اتنا نہیں بتا سکتی, بٹ پاکستانی لا میں ایسا سچ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ہیمپرنگ دا انویسٹیگیشن پروسیس میں آ سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, جب یہاں موٹر وے گینگ ریپ کیس ہوا تھا پاکستان میں, تو وہاں بھی جو چیف پولیس آفیسر تھے, سی پی او صاحب تھے یا ڈی پی او تھے, میرا خیال ہے سی پی او تھے, وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ خاتون باہر کیوں نکلیں گی. مطلب یہ ان کی جسٹیفیکیشن تھی کہ یہ ریپ اس لیے ہوا کیونکہ یہ رات کو اپنے بچوں کو لے کے اتنی دیر کیوں نکلیں. اس کے پولیٹیکل وجوہات ہو سکتی ہیں. مائنڈ سیٹ میرا خیال سے سب سے زیادہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ابھی تک وہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ جو عورت ہے وہ انسان ہے, یا کوئی بھی انسان ہے جس کا ریپ ہوتا ہے. اور اس کا جو ریپسٹ ہے, یہ ایک بڑی اچھی ججمنٹ آئی تھی ایکچولی سپریم کورٹ کی کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ ریپ میں ہم کہتے ہیں کہ وکٹم کی عزت لوٹی گئی ہے. بالکل بھی نہیں, یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. یہ انڈیا نے بھی اس کے بارے میں بات کی, پاکستان میں یہ اچھا بڑی آپ نے یو نو یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ جگنو ود دیٹ, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمس ہم نے ایک پبلک سروے بھی دیکھا جس میں مرد حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی اگر باعزت خاتون ہو تو وہ تو مر جانا پسند کرے گی, لیکن وہ اپنی عزت نہیں لٹ پائے گی. تو یعنی اٹ از اے مائنڈ سیٹ پرابلم, اٹ فردر وکٹمائزز دا وکٹم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود us, and there is a major overhauling of the system and the mindset that is required. شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.